جو عام لوگ بات سمجھتے ہیں نا، ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ چوہی صاحب جو ہیں وہ لنک کرتے ہیں. اور چوہی صاحب نے مجھے کہ ساڑا سودا اس طرح کیوں نہیں وک رہا. ساڑا سودا ہے بھی بہترین ہے، ویچن دے قابل بھی ہے. تو دیکھو نا کہ کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے. ابھی اطلاعات کے مطابق جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ اس کے اندر بھی کوئی انڈین انوالومنٹ کے شواہد ہیں، ادھر بھی کافی زیادہ اور بھی چیزیں موجود ہیں. تو ہم کیا تھوڑا سا مطلب ویک ہیں، کیوں نہیں اس طرح ہم ان کو کاؤنٹر کرتے؟ گھمن صاحب دیکھیں، آئی تھنک ہمیں بڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے، اور میں چودھری صاحب کی بات سے متفق ہوں. ان کی یہ جو بات ہے یہ ایک پاکستانی کی آواز اور اس کی چیزوں کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیں بٹ ریئلسٹک جب ہم چیک لگاتے ہیں تو دیکھیں آپ کو دنیا میں کسی کی بات سنانے کے لیے وہ کان چاہیے جو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ آنکھیں چاہیے جو وہ دیکھنا چاہتی ہیں. یہ انٹرسٹ کی گیم ہے، یہ کوئی ایموشنل ظلم. میں تو ہر پروگرام میں جا کے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے کانٹیکسٹ میں اور افغانستان کے کانٹیکسٹ میں جو ہمارا ماضی کا رونا دھونا ہے نا جی، کہ ہم نے قربانی دی، ہم نے 80,000 لوگ مروا دیے، ہم نے جو کیا صحیح تھا غلط تھا وہ ہو چکا جی. وہ اب ہمارا وہ بھی نہیں بکنے والا جی، وہ نہیں خرید رہے، کوئی بھی نہیں خرید، کیونکہ ان کا انٹرسٹ چینج ہو گیا جن کو آپ سنانا چاہتے ہیں. انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں انڈیا کا ایک رول ہے. دے وانٹ ٹو ہیو اے واچ ڈاگ. اس نے اپنے آپ کو کیا تھا، سیکورٹی نیٹ پرووائڈر ہے، بیسیکلی ایک واچ ڈاگ ہے اگینسٹ دا مین کمپیٹیٹر آف یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا. یونائٹڈ اسٹیٹ چائنا کو کمپیٹیٹر اس لیے کہتا ہے چائنا کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، اینڈ ول ٹو چینج دی ورلڈ آرڈر ہے. تو اس کمپیٹیٹر کو چیک کرنے کے لیے اس کو ایک ٹیسٹ اپروول دی ہوئی ہے. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں واشنگٹن نے ان کو دی ہوئی ہے. اب اس وجہ سے آپ کا جو رونا دھونا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دیر آر اونلی 2 کنٹریز جس کے بارے میں جینوئن ثبوت. ایک تو وہ منکی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے کلبھوشن یادو، وہ جینوئن ثبوت ہے. یہ تو ایک ثبوت ہے، ہزاروں ثبوت ہے. افغانستان کے بارے میں بھی ہمارے پاس ہزاروں ثبوت ہیں. ڈوزیئرز کل رات کو ہم نے 54 جو ہے خارجی ان کو جہنم حاصل کیا ہے، بہت بڑا آپریشن، بہت بڑے ثبوت ہے. آف کورس ہماری جو سپیریئر ڈپلومیٹک منور ہونی چاہیے تھی وہ مسنگ ہے. ہماری جو سپیریئر پولیٹیکل اپلیکیشن ہونی چاہیے تھی وہ مسنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک کو نا گھمن صاحب بڑے سٹائل سے انٹرنل ایسی چیزوں میں انوالو کر دیا گیا ہے کہ ان کا جو اینیمی ود آؤٹ ہے نا وہ ذرا سائڈ پہ ہو گیا اور اینیمی ود ان مین فوکس پہ آ گیا، جس کی وجہ سے آپ کی ڈپلومیسی، آپ کی اپروچ وہ افیکٹ ہو رہی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو انڈیا کا امپلیکیٹ کیا ہے امریکن عدالت نے امت شاہ کو، جو ہرپت سنگھ کا مرڈر ہے، اس میں ایک لڑکا انہوں نے پکڑا نکل اور ایک یادو نامی جو ان کا سی آر پی ایف کا آفیسر تھا، سرونگ آفیسر، جو امریکہ میں اس پلاٹ کو پورے کو رن کر رہا تھا انڈر امت شاہ. وہ نکل کو لے کے آئے چیک ریپبلک سے. اب ٹیک اوور کرنے سے پہلے، حالانکہ ایک چھوٹا سا منکی ہے، بٹ اس کو بھی ٹرمپ کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے انڈیا خاموشی سے واپس لے اپنی ڈپلومیسی کر کے. اس کا کسی نے پرچار ہی نہیں کیا. ہمارا میڈیا، ہماری سوسائٹی، ہم لوگ سارے ریسپانسیبل ہیں. اکمولیٹو مسٹیک. بالکل صحیح بات. میں بالکل آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. ہم ایک بگ ہارٹ کے ساتھ چیزوں کو لے رہے ہیں. ہمیں کرنا ضرور چاہیے لیکن ڈیپینڈ ان پہ کرتا ہے جنہوں نے سنانی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ، لیکن سر اٹیمپٹ تو ہوئی نا، اٹیمپٹ کی انہوں نے امریکہ میں بھی ان کی سوائل کے اوپر کرائم کمٹ کرنے لگے تھے، ہوا نہیں، ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. وہ تو دیکھیں نا، ایویڈنس بھی ان کے پاس تھا، پکڑا بھی گیا، پھر کیوں نکلا؟ نہیں، میں وہ یہ بتا رہے ہیں، جل صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے تو کوسچن ہے نا، ممالک جو ہیں دے دیتے ہیں، وہ پھر دیکھو یہ جرم ان کا ان کے ساتھ ہے، تو اس کو وہ اگر معاف کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جرم کو پھر ان کو جرم نظر نہیں آئے گا. بات تو آپ یہی ہے. بات اس طرح ہے کہ جب یہ کینیڈا کا ٹروڈو کا ہوا، جب انہوں نے اپنا آپ کو انہوں نے تو جی ٹو جی لیول پر انہوں نے ساری چیزیں کی، لیکن دیکھیں اس وقت 2 ملکوں نے چیلنج کر دیا ہے رول بیسڈ سوسائٹی کو، انٹرنیشنل سسٹم کو. اسرائیل ان مڈل ایسٹ، وہ کسی کورٹ جسٹس کو نہیں مانتا، وہ یو این کے سیکرٹری جنرل کو نہیں مانتا انٹرنیشنل آرڈر، کیونکہ بڑے صاحب کی اس کو آشیرواد حاصل ہے. اور یہاں پر اب یہ انڈیا نے وہی رول عطا کر لیا. لکوڈ پارٹی، بی جے پی، دونوں ہیٹ بیسڈ پارٹیز. پالیٹکس انٹرنل سٹریس، اس پہ بھی سٹریس ہے، اس پہ بھی سٹریس ہے. وہ دنیا کو ادھر اکھنڈ بھارت ہے، ادھر گریٹر اسرائیل، زائنزم، ہندوتوا مائنڈ سیٹ. تو یہ ایک اپلیکیشن ہوئی ہے اور اس کو اپروول انفارچونیٹلی بڑی پاورز دے رہی ہیں. وہ ان کی اس وقت ضرورت. سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جنرل صاحب، میں تھوڑا سا انٹرنیشنل جو افیئرس، انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہوں باہر سے. جو ایک ٹرم ہے نا میڈ، میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن، پاکستان انڈیا دونوں نے وہ اچیو کی ہوئی ہے. انڈیا ایز اے نیوکلیر پاور، اور اس سے بڑھ کے ہم ایک اسٹیبلش نیوکلیر پاور ہیں. ہر طرح کا جو ایک اسٹریٹجک ویپن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. جو اس صاحب کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے.
دنیا کو یہ فلیش پوائنٹ نظر نہیں آ رہا. گاڈ فوربڈ اگر جس طرح آپ کی بھی اسیسمنٹ ہے کوئی شرارت کرے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ شرارت کرے اس کے بعد ہم بیٹھے رہیں. گاڈ فوربڈ وہ میزل کسی جگہ کے اوپر ہٹ کرتا ہے, کہیں کسی چیز سے انٹر شینٹر ہوتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر تو معاملات بڑھ جائیں گے. دنیا کیوں اس طرح اس انداز سے اس سیریس یا اس معاملے کو اس انداز سے سنجیدہ نہیں لے رہی, خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ. یہ سنیں ذرا ٹرمپ کا, میں تو عجیب اس کا سن کے اس کی پتہ نہیں اب وہ کیا کس ماحول میں تھے ذہنی طور پر ٹرمپ صاحب, وہ کیا پہلے ناظرین ان کا بیان سنیں. They've had that fight for 1,000, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. There have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India. But there always has been. کارگل ہو یا اس سے پہلے کے واقعات, پاکستان انڈیا جب لڑتی ہے تو واشنگٹن کی انٹرونشن کسی نہ کسی سطح کے اوپر ہوتی ہے. آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان کی کیا سمجھ ہے؟ وہ کہتے ہیں دونوں کے جو میں گڈ ریلیشن ود دیم, دے ول سارٹ دیئر ایشوز آؤٹ, اینڈ یو نو یہ پرانا مسئلہ ہے, وہ پتہ نہیں کون سی ہسٹری میں چلا گیا, 1000 سال تھے 1500 سال. دیکھیں وہ ہسٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں, نہ نالج سے تعلق ہے. میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ تو لڑتے رہتے ہیں, یہ کوئی آج کا جھگڑا ہے نہیں, یہ پھر اسی طرح ہی, بیکاز ہی نوز اٹ کہ یار یہ ایک فالس فلیگ اس نے ڈرامہ رچایا ہے مودی نے, اور یہ پہلے بھی رچاتا رہا ہے. گڈ وے ہاں, تو دس از گڈ وے. تو یہ دونوں پاگل ہیں, لگے رہیں گے, یہ آپس میں کرتے رہتے ہیں. دس از ناٹ نیو تھنگ ود می. اور وہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوگا کہ جب سیریسلی دیکھیں گے کہ حالات خراب ہو گئے تو پھر ہم 1.5 ارب جو ہے پاپولیشن افیکٹ, گاڈ فوربڈ اگر جنگ ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی, آپ چھوٹا واقعہ تو نہیں. دیکھیں گمن صاحب, بات اس طرح ہے کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو نا اس لیول پہ اپنی اسٹیٹ کو لانا پڑے گا. لیٹ اس کنفیس کہ اسٹیٹ آف پاکستان از ہیئر, لیکن ہماری جو فنکشننگ ہے یا اس کو رن کرنے کے طریقے ہیں انہوں نے امپروو ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک اپرچونٹی دے دی ہے ٹو ریسیٹ دی کورس, ٹو ریسیٹ دا ڈسکورس, اور چیس بورڈ ہم نے نیا لگانا ہے, اسپیشلی ود ریسپیکٹ ٹو دس ہندوتوا مائنڈ سیٹ ادھر, اور یہ جو کابل کے بیچ میں جو بھی سیٹ اپ ہے, اب کابل کو ہم نے دیکھے گڈ بیڈ والے سے نکل گئے, مسٹیکس ہوئی نہیں ہوئی, جو بھی ہے ہم نے جی صاحب